السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نون جماعت میں ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے سبق نمبر 5 قسمت بیگ، جس کے مصنف ہے سلام بن رزاق۔ اگر اس چینل پہ آپ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 قسمت بیگ، جس کے مصنف ہے سلام بن رزاق۔ سلام بن رزاق بہت ہی اچھے مصنف ہیں، انہوں نے اس سبق کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے پہلی بات پڑھیں گے، پہلی بات پہ نظر ڈالیں گے۔ پہلی بات 1857 میں انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی لڑائیوں کو جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کی کمان دلی کے بعد بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس شکست کے بعد شاہی خاندان کا شیرازر بکھر گیا۔ قسمت بیگ شاہی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اس سبق میں زندگی کے نشیب و فراز کو ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ذیل کا ڈرامہ قسمت بیگ خواجہ حسن نظامی کے مضمون خانسامہ شہزادے پر مبنی ایک ریکارڈ ڈرامہ ہے۔ تو بچوں، جو آج کا ہمارا سبق ہے، جو ہم نون جماعت میں پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 5 قسمت بیگ، جس کے مصنف ہے سلام بن رزاق، انہوں نے اس سبق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، ڈرامے کے طور پہ اسے پیش کیا ہے۔ تو بچوں، جیسے آپ کو پتہ ہے، جب ہندوستان ملک میں جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا، تو اس دوران جب انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے جو بادشاہ تھے، اس سے پہلے مغل لوگ بھی ہمارے ہندوستان ملک میں آئے، ان کی بھی حکومت ہو چکی ہے۔ جو انگریزیں تھے، انگریزوں کی حکومت جب انگریز ہمارے ملک میں آئے تو ان کا حملہ اتنا زوردار ہوا، اتنا بری طرح ہوا کہ اس میں جیسے لوگوں کی کافی جان گئی، جس میں ہمارے جو دلی کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی، وہ بھی ہاتھ میں لگ گئے۔ جب انگریزوں کی فوج بہت زیادہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان ملک پہ قبضہ کر لیں، ہماری حکومت میں چلے گی، ہم ہندوستان پہ حکومت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، کیونکہ یہاں پہ جو دلی کے بادشاہ، اس وقت دلی کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جنگ میں مطلب اتنے سارے لوگوں کی جان گئی، ہندوستانیوں کی جان گئی، بہت سارے معمولی انسان، سپاہی، سب بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو یہاں پہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے کیا کیا، قید کر کے رنگون بھیج دیا۔ پھر جیسے شکست کے بعد جیسے ہوا، شاہی خاندان پورا بکھر گیا، پورا ڈسٹرب ہو گیا، پورا پریشان ہو گیا۔ تو اس سبق میں جو ہے، آج کا جو سبق ہے کافی دلچسپ ہے، سبق نمبر 5 قسمت بیگ ہے، مطلب یہاں پہ مصنف نے اس کو ڈرامے کے طور پہ بیان کیا ہے۔ کہ آئیے ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ جان پہچان: سلام بن رزاق اردو کے ایک ممتاز ادیب ہیں۔ وہ 15 نومبر 1941 کو پنویل، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ ابھی یہاں پہ جو مصنف ہے ہمارے سلام بن رزاق، مطلب اردو کے ایک ادیب تھے، جیسے جو ہمارے پروفیسر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، جو ہمیں پڑھاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 15 نومبر 1941 میں ہوئی۔ وہ مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ روزگار کے سلسلے میں ممبئی آ کر بس گئے، جیسے ان کی تعلیم ادھر ہی مکمل ہوئی۔ جیسے ہماری جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو ہم نوکری کی تلاش کے لیے، ہم روزگار کی تلاش کے لیے ہم بہت سارے شہروں میں جاتے ہیں۔ 35 سالہ تدریسی خدمات کے بعد 1999 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اسے 35 سالہ انہوں نے سروس کی، کام کیا۔ 1999 میں وہ کیا ہو گئے، ریٹائر ہو گئے وہاں سے، مطلب وہاں پہ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی۔ اردو دنیا میں وہ ایک منفردہ اور مطلب افسانہ نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں: ننگی دوپہر کا سپاہی، نیبر، شکستہ بتوں کے درمیان، اور جنگی افسانہ نہیں، ان میں شکستہ بتوں کے درمیان پر 2004 میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی کے انعام سے سرفراز کیا گیا۔ انہوں نے کئی مراٹھی، ہندی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ ساہتیہ اکیڈمی کے ترجمہ کے ایوارڈ سے بھی نوازے جا چکے ہیں۔ انہیں ڈرامہ نگاری، بچوں کے ادب سے بھی دلچسپی ہے۔ جیسے مصنف جو شاعر ہوتا ہے، جو غزلیں لکھتا ہے، نظمیں لکھتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، بہت سارے سبق اور کہانیاں، ناول وغیرہ لکھتا ہے۔ ان کی جیسے کتابیں کافی شائع کی، جیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نوکری کی، نوکری ہونے کے بعد جب وہ جیسے ریٹائر ہوئے تو یہ طرح طرح کے ناولیں، طرح طرح کی کتابیں لکھنے لگی، جہاں وہ چاہے ہو چکی کہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے انعام سے نوازا گیا۔ انہوں نے مراٹھی، ہندی کا بھی کتابوں کا ترجمہ کیا، اور انہیں بہت سارے ایوارڈوں سے نوازا گیا، ساہتیہ ایوارڈ سے اور نوازا گیا۔ وہ مطلب ان کو بچوں کی کہانی لکھنا اور ڈرامہ لکھنا میں انہیں کافی دلچسپی تھی۔
ابھی کیا ہے ڈرامہ، جیسے بچوں آپ ٹی وی سیریل دیکھتے ہو گھر میں، آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن تو ہوگا، آج کل لوگ موبائل پہ یوٹیوب پر بہت سارے سیریل ڈرامے دیکھتے ہیں، ویب سیریز کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو ایک فن ہے، مطلب ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا، جیسے ہم مزے کرتے انجوائے کرتے، کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ٹی وی نہ ہو یا کتابیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے نہ ہو، ناول نہ ہو، کہانیاں نہ ہو، تو ہمیں زندگی جینا کافی دشوار ہو جاتا ہے، کہ ہمیں کافی بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن ایک جو جیسے ہمارے پاس پہلے ٹی وی نہیں تھا تو ہم اخبار پڑھتے تھے، ہم کتابیں پڑھتے تھے، ہم کہانیاں پڑھتے تھے، رسالہ پڑھتے تھے، لیکن آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سارے ڈرامے بنائے جا رہے، سنیما گھروں میں بہت سارے ٹی وی سیریل بنائے جا رہے، ویب سیریز بنائی جا رہی ہے، جسے ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ وہ فن ہے جس میں ایک پلاٹ اور قصہ ہوتا ہے، جو کرداروں، مکالموں، اداکاری کے ذریعے حاضرین کے روبرو طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامے نے اب کافی ترقی کر لی ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سیریل دیکھتے ہو، جو بھی آپ کا پسندیدہ ڈرامہ ہوتا ہوگا، شو دیکھتا ہوگا، یا آپ کی فلم ہوتی ہے، تو آپ اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہو، کہ اب مجھے یہ ہیرو کی پکچر، یہ ہیرو کی فلم دیکھنی ہے، یہ ہیروئن کی فلم دیکھنی ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں بھی جب ٹی وی شو چالو ہوتا ہوگا تو ہم طرح طرح کے مزیدار گھریلو، کالج کے ڈرامے، ہر طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں جنہیں بڑے ہم شوق سے دیکھتے ہیں۔ کبھی ڈراموں کی بھی کافی کرداریں ہو گئے، مقالے ہوتے، کافی ہر سب کی لائن الگ الگ تھی، یعنی اسٹیج کے ڈرامے کے علاوہ نکڑ ڈرامے، ریڈیو ڈرامے، ٹیلی ویژن ڈرامے کی بھی ایک مستقل روایت بن چکی ہے۔ ابھی ڈراموں کی مطلب ایک قسمیں ہوتی ہے، پہلے ریڈیو ڈرامے ہوا کرتے تھے، ٹیلی ویژن ڈرامے اور ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی سائنس ٹیکنالوجی کے لوگوں کو اگر پکچر دیکھنا ہے، سنیما دیکھنا ہے، مووی دیکھنا ہے، تو وہ سنیما گھروں میں جاتے ہیں۔ اچھی فلمیں دیکھنی ہے، یا شاہ رخ خان جیسے ہندوستان ملک میں شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، ایسے بہت مشہور اداکار ہے، جیسے بہت ہی مشہور ہیروئن ہیں، ایشوریہ رائے، مادھوری دکشت، شری دیوی، ہمارے ہندوستان کی بڑی اداکارہ ہے، جیسے شری دیوی ہو گئی اور امیتابھ بچن ہو گئے، یہ بڑے بڑے اداکار ہیں جن کی ڈراموں کو، جن کی فلموں کو بڑے جو رہتے ہیں مداح جو ہے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ کسی کو ایکشن پسند ہے، کسی کو گیم پسند ہے، ہر کسی کے مداح ہوتے، چاہے وہ اسپورٹس کے ہو یا فلموں کے۔ ڈرامے کی روایت سینکڑوں سال پرانی ہے، مگر ریڈیو ڈرامے کی عمر سے صدی سے زیادہ نہیں ہے۔ فن، تکنیک اور پیشکش کے لحاظ سے ریڈیو ڈرامہ اسٹیج ڈرامے سے مختلف ہوتا ہے، البتہ اسٹیج ڈرامے کی طرح ریڈیو ڈرامے بھی کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں مکالمے کی خاص اہمیت ہے، کرداروں کی تعمیر، مناظر عکاسی، کرداروں کی حرکات و سکنات، سبھی کچھ مکالمے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مکالموں کے علاوہ اتار چڑھاؤ کے ذریعے سامعین کے ذہن و دل میں ایسی خیالی تصویریں ابھار جاتی جو عام تصویر سے کہیں زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں موسیقی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ساز و آوازوں کے ذریعے مختلف کیفیات کا سماع باندھنے میں، مثلاً جھرنوں کی آواز، چڑیوں کی چہچہاہٹ، طوفان، سیلاب کا ہونا، بجلی کی کڑک، دریا کی روانی، بندوقوں توپوں کی گرج، یہاں تک کہ خاموشی، سناٹوں کو بھی آوازوں کے اتار چڑھاؤ، صدائے باز جس کے ذریعے سامع تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ریڈیو ڈرامے میں فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان کے ذریعے بدلتے، جب کوئی منظر ختم ہوتا ہے تو فیڈ آؤٹ کے ذریعے آوازیں ڈوبنے لگتی، فیڈ ان کے ذریعے نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان کے لیے موسیقی کا خاص طور پر استعمال کیا ہے۔ ڈرامے کا دورانیہ 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ ابھی طرح طرح کے ڈرامے جیسے اسٹیج ڈرامے، ریڈیو ڈرامے، زیادہ تر لوگ یا تو آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو مطلب سامنے کردار آئیں گے، وہ اپنا اپنا کیریکٹر، اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، جو بھی ان کے ڈائلاگس ہو، جو بھی ان کی لائنس ہو بولیں گے۔ لیکن جب ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھو گھنٹوں 2 گھنٹوں بھر کی فلمیں دیکھ لیتے ہیں، اس میں الگ الگ سین آتے ہیں، کوئی گانے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، ہر طرح کا ہوتا ہے، کوئی اچھا والا سین ہوتا ہے یا کوئی غصے والا ہوتا ہے، بہت سارے سین ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ڈرامے کی شروعات کرتے ہیں کہ ہمارے ڈرامے میں کون کون سے کردار ہیں۔ قسمت بیگ اور تیمور شاہ، خان سما شہزادہ، فرید خان خونی شاہی ملازم، افسر انگریز فوج کا ہندوستانی سپاہی، مہاراجہ محمود احمد کے راجہ، بیگم زینت محل بہادر شاہ ظفر کی بیوی۔ تو آئیے ہم اپنے ڈرامے کی شروعات کرتے ہیں کہ جب ایک ڈرامہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے اسکولوں میں بھی کیا ہوگا، پردہ گرتا ہے، جو بھی کیریکٹر رہتے ہیں، جو بھی کردار رہتے ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں، ہلکی ہلکی موسیقی آواز، دھیرے دھیرے موسیقی آواز فیڈ آؤٹ ہوتی ہے، جیسے ہلکا ہلکا میوزک بجتا ہے، ہلکی دھیرے دھیرے سے موسیقی آواز آتی ہے، فیڈ آؤٹ مطلب موسیقی، پھر فیڈ ان، جیسے قسمت بیگ جیسے میں نے آپ کو بتایا، قسمت بیگ کون ہے؟
खानसामा शहज़ादा, खानसामा हम किसको बोलते हैं? जो खाना बनाता है। किस्म अदब और महाराज, महाराज। अभी यहाँ पे महाराजा, आपको मैंने बताया महाराजा कौन है? महमूद आबाद के राजा, महाराजा महमूद अहमद का राजा है। आओ आओ किस्मत बाग बैग, कहाँ चले गए थे? जैसे आपने राजा महाराजा का टीवी शो देखा होगा, इसमें जो नौकर होता है तो वो सलाम करके महाराजा से बोलता है कि सलाम महाराज, मैं आ सकता हूँ? किस्मत बेग, हुजूर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। हम लोग 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म दीजिए, आपकी खिदमत मेरे लिए बास इज़्ज़त होगी। जैसे आपने टीवी शो में बड़े राजा महाराजा का शो देखा होगा, जैसे जो बड़ा सा महाराजा बड़ी सी कुर्सी में बैठा होता है और चारों तरफ जो उसके उसका एक बड़ा सा महल होता है, महल में उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, वज़ीर होते हैं और बहुत सारे नौकर होते हैं। तो यहाँ पे जो किस्मत बेग खानसामा है, मतलब वो बावर्ची खाने का काम करता है, खाना बनाने का काम करता है बावर्ची खाने में। अब वो बादशाह साहब से क्या बोल रहा है, महाराजा साहब से क्या बोल रहा है कि हम 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, अब तो हमारा ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है, अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। महाराजा, महाराजा खिदमत के लिए यहाँ दूसरे वेटर हमारे नौकर काफ़ी है, अब हम तो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अभी महाराजा ने किस्मत बेग को क्या जवाब दिया? खिदमत के लिए तो हमारे पास बहुत सारे वेटर है, नौकर काफ़ी है, हम लेकिन तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े अमीर होते हैं, जैसे जो बादशाह होते हैं, जो बादशाहों का जो महल होता है वो काफ़ी अमीर होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे नौकर होते हैं, खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, तरह तरह के बहुत सारे नौकर उनके पास मौजूद होते हैं। अभी यहाँ पे किस्मत बेग महाराजा से पूछ रहा है, अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। लेकिन महाराजा उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेटर नौकर है, वो हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। किस्मत बेग, हुजूर ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना मैं क्या, मेरी क्या बातें। अभी किस्मत बेग क्या कहता है? हुजूर ये तो आपकी जैसी मर्ज़ी, वरना मैं क्या, मेरी बातें। महाराजा, नहीं किस्मत बेग, तुम आम वेटरों जैसे नहीं हो, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारा अंदाज़ गुफ्तगू, तुम्हारा सलीका मंदी बताती कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। हमें अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, इस पेशे में क्यों कर आए? अभी यहाँ पे जो महाराजा थे किस्मत बेग से काफ़ी मुतासिर हो गए, उसकी बातें उसे, उसका उसका जो अखलाक उसे काफ़ी पसंद आया महाराजा को, कि ये आम वेटरों जैसा नहीं है, इसका अंदाज़, बात करने का तरीका, उसका सलीका मंदी काफ़ी मुख्तलिफ है। तो उससे पूछा कि भाई किस्मत बेग, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इस पेशे में क्यों काम कर रहे हो? किस्मत बेग, आहा बगा, हुजूर आ का हुक्म सगर आँखों पर, वैसे एक अरसा हुआ मैंने बुला दिया कि मैं कौन हूँ, नहीं चाहता कि राग भी दबी चिंगारियों का कोई खरीदे। किस्मत बेग किस्मत बेग महाराजा से क्या कहते हैं? हाँ ये तो मैं भी नहीं जानता फला, मैं कौन हूँ, मैंने तो एक अरसा हो गया, मैंने भुला दिया अपने आप को कि मैं कौन हूँ। महाराजा, ये कहकर तुमने हमारी तजुस की आग को भड़का दिया। किस्मत बेग, हम तुम्हारी रवादार ज़रूर सुनना चाहेंगे। किस्मत बेग, फिर आपके हुक्म से मुंह मुड़ना गुस्ताखी की मुतराफ होगा। आपका इसरार है तो सीने में एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूर मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से यहाँ ताज महल होटल खानसामा हूँ, उम्र के लिहाज से बुढ़ा हूँ, तबीयत के एतबार से बच्चा हूँ, कभी जवान शब रोज़ी मेरी कोशिश रहती है एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म बेरहमी से बचता हूँ, खिदमत और खलके को अपना मकसद ज़िंदगी मानता हूँ, अगरचा फ़कीर हूँ लेकिन दिल के तख्त पर शहंशाह हूँ। अब यहाँ पे किस्मत बेग अपने बारे में बताता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मतलब यहाँ पे ताजमहल होटल में खाना बनाता हूँ, उम्र के लिहाज से काफ़ी बड़ा हूँ, तबीयत से के एतबार से बच्चा हूँ, और मैं मतलब यहाँ पे शब रोज़ी में बच्चों के कामों में बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ, झूठ नहीं बोलता, चोरी करना और ये जुल्म, ये सब मुझे पसंद नहीं, बेरहमी से बचता हूँ, अच्छे अखलाक से ज़िंदगी गुना चाहता हूँ। महाराजा, हम पहले ही समझ गए में कोई ख़ास बात है, तुम मामूली हैसियत के आदमी नहीं हो सकते, मगर ये जानकर मज़ीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी ख़ानदान से हो। किस्मत बेग, जो से तैमूरी ख़ानदान तो कब का मिट चुका है, ये सवाल फजूल है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, इस सवाल की कशमकश में पढ़ना अपने दिल के लिए आरी समझता हूँ, जो मुझे दिल को चीर देती है। अभी यहाँ पे महाराजा
قسمت بیگ سے کیا کہتا ہے کہ تم تیموری خاندان کو تعلق رکھتے ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں، اب مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تم تیموری خاندان سے تعلق رکھتے۔ قسمت بیگ کہتا ہے کہ ہاں اب تو تیموری خاندان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سنتے ہی مجھے پرانی یادیں یاد آ جاتی ہے۔ مہاراجا قسمت دیکھا میں ہمیں تمہارے بے پناہ غم کا پورا احساس ہے۔ اگر واقعی اس سوال سے تمہیں دکھ ہوا ہے تو جانے دو، ہم اپنا سوال واپس لے لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ مہاراجا قسمت بگ سے کیا کہتا ہے، واقعی تمہیں اس سوال سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنا جملہ واپس لے لیتے ہیں۔ آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، ہر شخص آدمی کہلاتا ہے جس میں فطری خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں۔ جب اس میں اچھے اخلاق پیدا ہوئے، مذہب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ سبق میں قسمت بیگ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی ہوں، اور وہ آگے کہتا ہے شب روزی میری کوشش رہتی کہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاروں۔ جب آدمی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو مولانا حالی نے اپنے شعر میں یوں کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ابھی یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام سے ساری دنیا میں انسانوں کی نسل بڑھی، جیسے آدم کو ہم آدمی کہتے ہیں، لیکن اگر اچھا انسان بن جائے، اچھی طرح اچھے اپنے اخلاق اچھے کرداروں سے اچھا بن جائے تو فرشتوں سے پھر وہ فرشتوں سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ قسمت بیگ نہیں حضور مجھے فرمائیے، میں ذرا جوش میں آ گیا تھا، انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھنا چاہیے۔ آج چونکہ میں ایک خانسامہ ہوں اس لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے نہیں جو پدرم سلطان بھوت کہہ کر اپنے ماضی پر فخر کرے یا افسوس کرے، میں ان لوگوں سے بھی نہیں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ قسمت بیگ مہاراجا کیا کہتا ہے، نہیں آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ انسان کو اپنی حیثیت نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ میں آج اپنے خانسامہ ہوں اور میں جو خانسامگی کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں ہر وقت کا مالک ہوں، چاہے ماضی ہو یا حال ہو مستقبل ہو۔ مہاراجا قسمت بیگ ہم تمہاری داستان تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ ابھی مہاراجا قسمت بیگ سے کیا کہتے ہیں، ہم تمہاری داستان جو بھی ہم تمہارے بارے میں تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ قسمت بیگ حضور میں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا ہوں۔ اور یہاں پہ قسمت بیگ کہتا ہے جو بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھے، دلی کے بادشاہ تھے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ مہاراجا کیا کہا، بہادر شاہ ظفر کے بیٹے یعنی آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے؟ مہاراجا کو بالکل یقین نہیں ہوتا، کیا بات کر رہے ہو، بہادر شاہ ظفر جو ہمارے مغل کے آخری شہنشاہ تھے ان کے بیٹے ہو؟ قسمت بیگ جی ہاں حضور، میں مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہوں۔ میں قسمت بیگ ہمیں ان کا جو آخری اولاد ہوں، میں بہادر شاہ ظفر کی آخری اولاد ہوں۔ مہاراجا یعنی کہ تم مغل شہزادے ہو؟ قسمت بیگ شہزادہ نہیں، وہ آزادہ ہوں، دنیا کی مصیبتی سب زدی بھی میں نے اٹھائی ہے۔ میرا اصلی نام تیمور شاہ ہے، میری ماں کا نام بیگم زینت محل تھا، مگر کسی وجہ سے میری ماں سے خفا تھے۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ محل خاص سے دور ایک حویلی میں رہتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے نوکر چاکر گھوڑا بگلی کا پورا انتظام تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب 1857 کا انقلاب ہوا تو میری عمر 11 سال کی تھی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ میں خود محل کو بیگمات کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا۔ اس وقت انہیں شاید میری ماں کا خیال تک نہ آیا ہوگا۔ مارے دہشت کے سارے نوکر چاکر بھاگ چکے تھے، صرف فرید خاں رہ گیا تھا جس نے مجھے گودی میں کھلایا تھا۔ وہ محل کی طرف گیا تھا کہ کچھ بادشاہ کی خیر خبر بھی معلوم کرے۔ توپوں کی گرج، بندوقوں کی دھائیں دھائیں سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں مجھے کلیجے سے لگائے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اتنے میں فرید خان واپس آ گیا۔ اب یہاں پہ جو قسمت بیگ ہے سارا صورتحال مہاراجا کو بیان کرتا ہے کہ میں شہزادہ نہیں، میں تو غریب ہوں، بچپن سے یہی ساری مصیبتیں جھیلتے آیا ہوں۔ میرا اصلی نام تیمور شاہ ہے، مطلب میں اپنی ماں کے ساتھ زینت محل کے ساتھ میں محل میں رہتا تھا۔ پھر وہاں پہ دیکھا کہ خاصوں نوکر چاکر گھوڑے کا سب پورا بندوبست گیا، لیکن جب 1857 میں انگریزوں کا انقلاب ہوا، جب حملہ ہوا تو سارے نوکر چاکر بھاگ چکے تھے، صرف محل میں میری ماں بچی تھی اور ایک جو نوکر تھا صرف فرید کا جو مجھے بچپن میں گودی میں کھلایا تھا وہ تھا۔ پھر جیسے بندی کو گولوں کی آواز آتی میری ماں مجھے گلے سے چپکا لیتی، موسیقی پیدا ہو، توپے کی گرج اور گولوں کی ہلکی سی آواز، مطلب یہ ایکٹنگ کر کے بتایا گیا، توپوں کی گرج گولوں کی آواز، فائرنگ۔ فرید خان گھبرائے لہجے میں، بیگم حضور محل خاص بالکل خالی پڑا ہے، پتہ چلا ہے کہ عالی جہاں ساری بیگم ہماری کو مقبرے میں پناہ گزرے۔ شہزادہ
مرزا مغل شہزادہ مرزا فضل سلطان مٹھی بھر انصار کے ساتھ کشمیری دروازے پر انگریزوں سے لڑ رہے مگر کوئی دم ان کے قدم اکھڑنے کو نہیں۔ بیگم زینب میں یا اللہ ہم کیا کریں، اس معصوم کو کہاں لے جائے؟ تیمور شاہ امی حضور آپ ہماری فکر مند نہ، بس ہمیں ایک چھوٹی سی تلوار دے دیجیے۔ استاذی رشد بیگ نے ہمیں تلوار کے بہت سے گر بتائے۔ بیگم زینب میں صدقے جاؤں، ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، انگریز بہت ظالم۔ فرید خان ہم تیمور شاہ کو لے کر ہمایوں کے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، ہمارے لیے تم کیوں بلا وجہ آفت میں پڑو؟ ابھی یہاں پہ جو فرید خان ان کا جو نوکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تو جنگیں کافی ہو رہی ہیں، یہاں پہ بچنا کافی دور نہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ہمایوں کے مقبرے میں جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ بیگم زینت محل جو اللہ سے دعا کرتی کہ اس میرے معصوم بچے کا کیا ہوگا۔ ابھی تیمور شاہ جو کافی چھوٹا ہے وہ کہتا ہے کہ امی مجھے چھوٹی سی تلوار دیجیے، میں انگریزوں کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن اس کی ماں بیگم زینت محل کہتی میں صدقے جاؤں، ابھی تم چھوٹے، انگریز بڑے ظالم ہیں، تم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ وہ فرید خان سے کہتی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم تیمور شاہ کی ہم حفاظت کر میں ہم تیمور شاہ کو لے کے ہم ہمارے کو مغربے جا رہے، تم کیوں خواہ اپنی جان اس جنگ میں ڈالو؟ فرید خان بیگم حضور بندہ ان نمک حراموں سے نہیں ہے جو محض طلوع ہوتے ہی سورج کو پوجا کرتے ہیں۔ آپ جہاں جائیں گی بندہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ آئے گا۔ آپ چھوٹے سرکار کی قسم مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، اگر آپ کی حفاظت کے لیے بندے کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تو دریغ نہیں کرے گا۔ ابھی یہاں پہ فرید خان کیا کہتا ہے، بیگم صاحب میں نمک حراموں میں سے نہیں ہوں، میں آپ کی طرح سایوں کی طرح آپ ہی کے ساتھ چلوں گا، اگر آپ کے لیے مجھے جان بھی دینی ہوگی تو جان حاضر ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بیگم زینب فرید خان ہمیں تمہاری وفاداری پر فخر ہے، ہمارا خیال ہے کہ عالی جہاں بڑی انفرادی میں افراتفری عالی جہاں بڑی افراتفری میں محل سے رخصت ہوئے، ہمیں بھی مقبرہ ہمایوں کی طرف چلنا ہے۔ بیگم زینب فرید خان سے کہتی تم واقعی وفادار ہو، لیکن ہم نہیں چاہتے تم اپنی جان اس جنگ میں اپنی کھو بیٹھو۔ فرید خان بیگم حضور اس وقت مقبرہ ہمایوں کا رخ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، سارے راستے انگریزوں نے گھیر لیا ہے، میری مانیے تو آپ قدم شریف کی طرف چلیے، میں دیکھتا آیا ہوں کہ وہاں انگریز کا پہرا نہیں ہے۔ ابھی فرید خان بیگم زینت محل سے کیا کہتا ہے کہ ہمایوں کے مقبرے جانا اپنی موت کو وداعت دینا، کہ وہاں پہ انگریزوں کا پورا فوج جمع ہوا ہے، وہاں پہ جانا ہمارے لیے جان کھو دینے برابر ہے، تو ہمیں وہاں جانا چاہیے، قدم شریف جائیں، وہاں پہ انگریزوں کا پہرا نہیں ہے۔ بیگم زینب مگر فرید خان ہم عالی جا کو انگریزوں کے نرغے میں چھوڑ کر کیوں کیا جا سکتے؟ اب یہاں پہ بیگم زینب کہتی ہم فرید خان لیکن ہم انگریزوں کے عالی جا کو ہم کیسے چھوڑیں؟ فرید خان مشیت عزیزی بیگم حضور زندگی باقی رہی تو عالی جا کی دیدار بھی ہو جائے گا۔ فرید خان کہتی اگر اللہ چاہے اتنا چاہے ان کی زندگی رہی تو عالی جا کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ بیگم زینت بھر کر ٹھیک ہے فرید خان ہم موت سے نہیں ڈرتے، بس مرنے سے پہلے صرف ایک بار عالی جا کے قدموں میں سر رکھ کر ان سے معافی کرنا چاہتے، خیر چلنے کی تیاری کرے، گولیے کی آوازیں۔ بیگم زینت کیا کہتی میں مرنے سے پہلے عالی جا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں ان کے قدموں میں کہ ہمیں معاف کرنا۔ فرید خان بیگم حضور جلدی کیجیے، انگریز بڑا چلا آ رہا ہے۔ چلو تو بیٹا تیمور، گولیاں چلنے کی آوازیں آئی، گولیوں کی چیخ آؤ، جیسے جو حملہ ہوتا ہے تو کافی لمبے ہوا گولیوں کی بارش ہوتی ہے دور سے، اب رہ گیا گولی چلنے کی آواز۔ فرید خان بیگم حضور کی یہ جگہ مناسب ہے، آپ چھوٹے سرکار کو حجرے میں آرام کیجیے، میں دالان میں نگرانی کروں۔ تیمور امی حضور امی علی جا کے پاس کب جائیں گے؟ علی جا کون ہے؟ اس کے ابو بہادر شاہ ظفر۔ بیگم زینب راستے میں دشمنوں کا پہرا ہے بیٹا، ذرا گولیوں کی دھائیں تھم ہو جائے تو ہم چلتے، اب تم سو جاؤ فریڈم۔ فرید خان گھبرائے ہوئے بیگم حضور کیا ہوا؟ فرید خان بیگم حضور غضب ہو گیا، سپاہیوں نے قدم شریف کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ آپ کی گرفتاری کے در پہ ہیں، سپاہیوں کا افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بیگم زینب مگر ہم کس انگریز کے افسر سے کیا بات کریں، تمہیں نے صورت حال سے آگاہ کر دوں، افسر انگریز نہیں ہندوستانی ہے، کہتا وہ دروازے کے باہر سے دو چار سوالات پوچھا۔ بیگم زینب سر بھر کر ٹھیک ہے آنے دو۔ ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو جیسے یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، انگریزوں کی پوری فوج نے بہادر شاہ ظفر کی حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہاں پہ فرید خان کیا بولتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، قدم شریف کا جو ایک سپاہی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
تو بیگم زینب سے میں ان سے مل کے کیا بات کروں گی؟ جو بھی دو چار سوالات پوچھیں گے ان کے جواب دینے ہوں گے۔ افسر آداب، بجالہ لاتا ہوں بیگم حضور، اس زحمت کے لیے میں آپ کا معافی گزار بیگم۔ معافی ایک شکست خودار بادشاہ کی بیگم جو مجبوری بے کسی کی منہ بولتی تصویر ہے، کسی کو معاف کرنے کا اختیار کرتا کہاں آتا ہے؟ بیگم زینب کہہ رہی تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ میں تو ایک کسی بادشاہ کی خوخار بولتے ہیں نا شکست کرنے والی کی بیگم، تم مجھ سے معافی مانگ۔ افسر ایسا نہیں کہیے بیگم حضور، انگریز بھلے ہی آپ سے چاہے جو سلوک کر مگر ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میں آپ کا احترام کرنا چاہتا ہوں۔ افسر کیا کہتا ہے؟ بھلے انگریز آپ سے چاہے کیسا بھی چلے لیکن ہندوستانی کے ہونے کے ناطے میں آپ کی عزت کروں گا۔ بیگم زینب مگر فرض کیجیے ہمارے احترام سے پہلے ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے تم کچھ فرائض بھی عائد ہوتے۔ سپاہی ذرا افسر میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا بیگم۔ بیگم زینب کیا آپ بادشاہ کا احترام کرتے؟ جنگ میں اپنے ملک اپنے بادشاہ کی خاطر سینے سپر ہونے کی ایک سپاہی زادی کا فرض نہیں ہے؟ افسر بیگم ہم انگریزوں کی تنخواہ ملازم ہیں، جنگ میں ان کی حکم کی تعمیل کرنا ہمارا پہلا فرض ہے۔ بیگم زینب تم کیا سمجھتے ہو انگریزوں نے چند سکوں کے عوض تم سب کے ضمیر بھی خرید لیا ہے؟ تم بھول رہے ہو کہ انگریز کے سپاہی ہونے سے پہلے ایک ہندوستانی ہو۔ ابھی یہاں پہ جو بیگم زینب بہن ہے وہ شکایت کر رہی کہ تم انگریزوں کے کچھ پیسوں سے کچھ سکوں سے انگریزوں نے تم افسروں کو خرید لیا ہے، تم بھی ان کی زبان ان کی طرفداری کر رہے ہو۔ افسر بے شک ہم ہیں بیگم زینب نہیں تم لوگ ہندوستانی نہیں ہو سکتے۔ سپاہی زاد تم اگر ہندوستانی ہوتے تو سنگینیوں سے اپنے بھائیوں کے سینے پہ چھلنی نہ کرتے، بہنوں کا سہاگ نہ اڑاتے، ماں کی گودیں نہ اجاڑتے، تم نہیں تم صرف انگریزوں کے نمک خوار ان کے غلام ہو۔ افسر بیگم حضور یہ بحث کا وقت نہیں ہے، پھر بھی ایک بات عرض کر لو، ہم اپنے وطن سے اپنے وفاداری نبھانے کو تیار مگر ہم کسی کے ساتھ وفاداری نبھاتے، کسی کے پرچم خریدتے کون ہمارا رہبر ہوتا، کون ہمیں انقلاب کی راہ دکھاتا؟ کوئی نہیں۔ کون قیادت پائیدار ہوتا ہے؟ صبح جو پرچم رہتا ہے شام کو سرنگوں ہو جاتا تھا، کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ سب کہنے کی بات ہے، جن کو لڑنا ہوتا ان کے لڑ کر اپنے جانے عزیز وطن اپنے قربان کر دی۔ سر ہم اندھی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے بیگم۔ سچ ہے تم لوگ اندھی لڑائی نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، جن کا جذبہ سرزمین بے حس ہو جاتا ہے وہ کسی قسم کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ خیر بتاؤ ہمیں کہاں چلنا ہے؟ ابھی یہاں پہ جو بیگم زینب میں افسر سے وہ شکایت کر رہی کہ تم نے اس جنگ میں تم نے بہادر شاہ ظفر کی تم نے مدد نہیں کی، اگر تم اس جنگ میں ذرا مدد کرتے تو ایک سچے ہندوستانی کا ثبوت پیش کر دیتے۔ چلو بتاؤ، خیر بتاؤ، جو بھی ہو تمہارا ضمیر جیسا بھی ہو بتاؤ کہ ابھی ہمیں آگے کرنا کیا ہے؟ افسر ولسن صاحب کا حکم ہے شاہی خاندان کے ہر فرد کو عزت احترام کے ساتھ کیمپ میں پہنچایا دیا جائے۔ زینب کیمپ میں؟ افسر جی ہاں، جامع مسجد کے پاس ایک کیمپ لگا دیا، شاہی خاندان کے بہت سے افراد انہی خیموں میں رکھا گیا۔ بیگم زینب اگر بتا سکتے ہو بتاؤ علی جہاں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ ابھی یہاں پہ بیگم زینب نے کیا بتائی؟ اگر ٹھیک ہے اگر وہاں جانا تو علی جہاں ہے انہیں کہاں رکھا گیا ہے؟ افسر اس کا علم تو سوائے ولسن صاحب کے کسی اور کو نہیں ہے بیگم۔ خیر چلو فرید خان چلنے کی تیاری کرو، تیمور بیٹے چلو اب ہماری انگلی مت پکڑو، آئندہ زندگی کا سفر تم اکیلے ہی طے کرنا ہے، خبردار گھبرانا مت تیمور شہزادہ، ہر حال میں ثابت قدم رہنا۔ موسیقی پیڈ آؤٹ پیڈنگ۔ بیگم زینب محل فرید خان اس تنگ خبرنما خیمے میں ہمیں کب تک رہنا چاہیے؟ فرید خان بس کل شام کو ہمیں چاندنی محل بھجوا دیا جائے گا، بہت سے شہزادوں کے مہمان تمہارے ساتھ ہم بھی چاندنی محل میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان کر دیں گے۔ نہیں اور کیا بیگم زینب اور کیا؟ فرید خان روتے روتے 10 روپے ماہوارہ گزارنے کے وعدے کر دیے گئے۔ بیگم 10 روپے؟ فرید خان جی ہاں صرف 10 روپے۔ بیگم زینب مت رو فرید خان، انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ جانتا ہے ہمیں اپنی رتی بھر بھی فکر نہیں، مگر فکر ہے تو بس تیمور شاہ کی، ہمارے بعد شہزادے کا کیا ہوگا؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا، اللہ سے اپنی امان میں رکھے، اپنی جاننے کی محل چلنے کی تیاری، جب کشتی کے بادبان ٹوٹ جائے تو اسے ہواؤں کے رخ پر چھوڑ دینا بہتر ہی ہوگا۔ موسیقی ابھی یہاں پہ بیگم زینب بیگم زینب محل ہے، فرید خان سے کیا باتیں کر رہی ہے؟ ہمیں بالکل میری فکر نہیں ہے، ہمیں تو ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن ہمیں فکر ہے تو صرف ہمارے چھوٹے شہزادے تیمور شاہ کی، یہ ہمیں اگر ہم چاندنی محل جائیں گے تو یہاں پہ ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پیڈ آؤٹ پیڈنگ۔ مہاراجا ٹھنڈی سانس کھینچ کر تمہاری داستان سن کر دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں میں گم جاتا ہے۔ قسمت بیگ اچھا بتاؤ تمہارا اصلی نام تو تیمور شاہ، پھر قسمت بیگ نام کس نے رکھا؟ قسمت بیگ میری قسمت میں، اس کے علاوہ کیا عرض ہے؟ جب میں دہلی سے ممبئی آیا تو ہر شخص نے اپنا
نام قسمت بیگ بتا ہر شخص نے میں اپنا نام قسمت بیگ بتایا۔ تم نے اس خانسمہ کے علاوہ کچھ اور نہیں کام نہیں؟ تمہاری باتوں سے تو لگتا تم کافی پڑھے لکھے ہیں۔ نہیں حضور، میں مکتب نہیں، دراصل دہلی میں چاندنی محل کے قریب ایک خانقاہ تھا، میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ خانقاہ میں درویش رہا کرتے تھے، ان کی باتیں سنتا رہتا، ان کا بھی اثر مجھ پر پڑ گیا۔ جو منہ کھولنے کی ضروریات کر لیتا ہے انہیں درویش کی صحبت کا فیض ہوتا ہے۔ مہاراجا چلو ہم تمہیں اپنی ریاست میں لے چلے جاتے، جو تنخواہ یہاں ملتی ہے اس سے دوگنی تنخواہ دیں گے، تمہاری باتیں کریں گے، کوئی کام نہیں لیں گے۔ قسمت بیگ: حضور یہ عین بندہ نوازی، لیکن جس نے دنیا کے انقلاب کو سمجھ لیا وہ کہتا ہے کہ ایک دروازے کو پکڑ اور مضبوط پکڑ، در بدر بھٹکتا پھر۔ اس ہوٹل میں میری عزت ہے اور مزاج جاری ہے صاحب، لوگ میری بدمزاجی کو برداشت کرتے، ضرورت کے موافق ہر چیز موجود ہے، ہمیں آپ ہی پر میں آپ کے ساتھ آ کر کیا کروں؟ اس عمر میں ایک جگہ کو چھوڑ کر جہاں کوئی تکلیف نہیں، آپ کے یہاں کیوں جاؤں؟ اچھا خوب قسمت بیگ، ہم تمہارے جواب سے بےحد خوش ہیں، یہ لو تمہاری انعام رکھو۔ ابھی یہاں پہ قسمت بیگ کا جو کردار جو رہتا ہے وہ کافی سادگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی ہوس لالچ نہیں رہتی، وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے جو بھی آپ نے کام مقرر کیا میں اسی میں خوش ہوں۔ تو اس قسمت بیگ کی باتیں سن کے مہاراجا اسے خوب انعام دیتے ہیں۔ قسمت بیگ: کیا یہ حضور مہاراج، 1000 روپے کا چیک، اس کو اپنے خرچ میں لانا، آئندہ بھی ہر سال ہوٹل کے مینیجر کی معرفت 1000 روپے تم کو مل جائے گی۔ بھرائی آواز میں: اس نوازش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آہستہ سے شکر گزار، بہت شکر گزار۔ دھیرے دھیرے گیت کی آواز آتی گئی: نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مست غبار ہوں، پیڈ آؤٹ۔ ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو قسمت بیگ جو بہادر شاہ ظفر اور بیگم زینت محل کا بیٹا تھا، مطلب بادشاہ کا بیٹا ہونے کے بعد اس کے اندر بالکل گھمنڈ غرور نہیں تھا، وہ سادھارن سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اچھے سے زندگی گزاروں، میں لوگوں کی مدد کروں اور اچھی باتیں کروں۔ مطلب اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا تھا، اس کی امی نے، کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہر وقت میں ہمیں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ تاج محل ہوٹل ایک 5 ستارہ ہوٹل ہے جو ممبئی میں گیٹ آف انڈیا کے سامنے واقع ہے۔ جیسے تاج محل ہوٹل آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے ہندوستان کے گیٹ آف انڈیا کے سامنے واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں مشہور صنعت کا ڈاٹا کو اس نے وقت شہر کے ایک مشہور ہوٹل وارڈ سنس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ مالک کو یقین تھا، انہوں نے اس میں عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تاج ہوٹل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 دسمبر 1930 کو ہوٹلوں کو تمام ہندوستانی کے کھول دیا گیا۔ سیتا رام کھانڈے، رائے وہار ڈی اور مرزا اس کے بنیادی معمور تھے۔ اس تاریخی ہوٹل میں 560 کمرے اور 44 خصوصی کمرے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان ملک میں ممبئی میں تاج ہوٹل موجود ہے، یہاں پہ مطلب بہت پرانی ہوٹل ہے کہ یہاں پہ 560 کمرے موجود ہیں۔ آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھتے ہیں۔ خانزمہ باورچی: ناگور خاطر برا لگنا، پدرم سلطان پور میرے والد بادشاہ تھے، اپنے بیجا بڑائی کے وقت بولا جانے والا بھی۔ قدیم شریف دہلی میں ایک زیارت لگا، مشرق عرضی اللہ کی نظر، سینے سے پرونا، سینوں کو ڈال بنانا اور مراد ہوں جیسے باتی عارضی پن بتا، جس کی آنکھ کو بھر جانا، کچھ معلوم کرنے کی اسی کو افسانہ، زرد کی ترجمہ تقلیبیں، کوئی دم نہیں فوراً کسی بھی بات نہیں، قدم اکڑنا ہاں تو بھاگ جانا، تانزی میری استاد، طریقے نہ کرنا پرواہ نہ کرنا، نہ ہچکچانا، سرنگوں میں ہو جانا سر جھکا دینا، کی معرفت کے توسط کے ذریعے۔ امید ہے جو آج کا جو سبق ہے آپ لوگ کو بیحد پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے اور ایسے میرے چینل کو خوب لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔